کرتا ہوں یہ اتنے لوگوں کو بخشائے جا رہا ہے، مجھے خطرہ پڑ گیا کہ اگر تیسری مرتبہ بھی گر گیا کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اللہ اس سارے گاؤں کی ہی بخشش فرما دے۔ اس لیے میں دیا لے کے آ گیا، کلہ نماز پڑھتا ہے پڑھے، کلہ نیک بنتا ہے بندہ رہے، لیکن سارے گاؤں کی بخشش نہیں ہونی چاہیے۔ اس انداز میں وہ ہمارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اسی مشن میں ہے، اسی ٹارگٹ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی دھوکہ بازیوں سے، شیطان کی فریب کاریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیاں شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نداء الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی مرتضی علی ہاشمی صاحب۔ کیمرہ نہیں چل رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اور اس کی حمد و ثنا شمسانی حضرات ارباب فکر و دانش، اللہ کی فضل و توفیق سے آج صاحبزادے جناب محترم عبدالتواب ڈار صاحب کی خوشی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین جنہوں نے اس محنت کے ساتھ اس کہکشاں کو سجایا اور اس تقریب تک اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اس سے اس کا جوڑا بھی بنایا، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پیدا فرمایا، اور فرمایا اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، اور رشتہ دار جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ معاملات کے لحاظ سے اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، جو تم کر رہے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نکاح کی تقریب، نکاح مسنون کی تقریب جو ہے یہ اصل میں ایک ڈیولپمنٹ ہے، اصل میں یہ ایک معاشرے کی پیدائش ہونے جا رہی ہے۔ زوجین نہیں مل رہے بلکہ سوسائٹی کو ایک معاشرہ مل رہا ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہونا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، کیونکہ بڑا ہی مختصر وقت ہے۔ اس مختصر وقت میں اسپیشلی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو والدین بچوں کی شادی کر رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہے، پھر ان دونوں والدین میں سے باپ کو کیا فائدہ ہے، ماں کو کیا فائدہ ہے، زوجہ کو کیا فائدہ ہے، اور شوہر کو کیا فائدہ ہے۔ سب سے پہلے والد کے لحاظ سے میں بات کروں تو احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب ان زوجین کے ہم بچے ہو جائیں اور والد سارا دن کا تھکا ہارا جب گھر آتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، تو جب وہ اپنے شفقت بدری کی وجہ سے اپنے بچے کے اوپر لحاظ کر دیا، بس لحاظ کرنا کام بڑا نہیں ہے، محنت زیادہ نہیں ہے، مشقت زیادہ نہیں ہے، بس اس نے اپنے بچے کی محبت میں وہ کپڑا جو اوپر کیا
میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے۔ پھر دوسرا، جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے جا رہی ہے خاتون، اگر یہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اب سوسائٹی کے لحاظ سے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اپنی زوجہ کے منہ میں لقمہ ڈالنا، اس کی دو باتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک تو کما کر لا کر دینا، ایک ہے اس کے منہ میں لقمہ ڈال دینا شفقت اور محبت کی وجہ سے، اس ریلیشن شپ کی وجہ سے اور تقاضۂ محبت کی وجہ سے جب وہ لقمہ ڈالتا ہے، اللہ اس کو اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ یہ مرد کا فائدہ۔ پھر زوجہ کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پہلے آسمان سے دوسرے کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے سے تیسرے کے درمیان، تیسرے سے چوتھے کے درمیان، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے سے تیسرے کے درمیان، تیسرے سے چوتھے کے درمیان، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر جنت کے اور اس آخری آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ وہ جنت جس کی کوشش میں مومن لگا رہتا ہے، وہ جنت جس کی کوشش میں سجدے کرتا ہے، وہ جنت جس کی طرف میں یہ سفر کرتا ہے، حلال کماتا ہے، دن رات جاگتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کہیں میرے اعمال سے میرا رب راضی ہو کر مجھے جنت عطا کر دے، تو میرے رب کا اعلان ہے اور جنت کے متلاشی، اگر تجھے جنت چاہیے تو ہم نے اس جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ تو یہ ماں کا فائدہ ہے۔ ماں ایک عام عورت تھی کل تک، جب تک یہ لڑکی تھی، کمالی تھی، اس کی یہ ویلیو نہیں تھی، یہ ابیلٹیز اس میں نہیں آئی تھی، اس کی ابیلٹیز صلاحیتیں بدل گئی ہیں۔ اب تو یہ جنت لیے پھر رہی ہے اولاد کے لیے۔ اگر اولاد دیکھنا چاہے اور پانا چاہے، کل معاشر کے دن جس بیٹے نے ماں محدثہ ہونا ضروری نہیں، ماں مفسرہ ہونا ضروری نہیں، ماں ولیہ ہونا ضروری نہیں، ماں مفتیہ ہونا ضروری نہیں، بس ماں ہو، چاہے شادی ہو، چاہے سادہ مزاج ہو، وہ بالکل عاجزی والی ہو، دیہات کی رہنم نے فرمایا یہ ماں ہے، تجھے زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے اوپر بسنے والی جنت کا حقدار بنا دے گی۔ یہ ماں کا فائدہ۔ اب یہ دونوں کا فائدہ ہو گیا، اور ان ماں اور باپ دونوں کا اکٹھا فائدہ کیا ہے؟ بہت لمبا واقعہ، حدیث طویل ہے، مگر اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا چشمہ رحمت جوش میں ہے۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، میری امت میں جس شخص کو رب نے 2 بیٹیاں دے دی، ایک روایت میں 3 بیٹیاں تھی، اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اس کو دین سکھایا، پالا پوسا بڑا کیا، اور پھر ان کی شادی کر دی، تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوں گے۔ انگلیاں دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑی اور جوڑ کر فرمایا میرے صحابہ وہ جنہوں نے یہ کام کر دیا، بیٹیوں کی تربیت کی، دین سکھایا، پھر رخصت کیا اچھے طریقے سے، وہ جنت میں مجھ محمد کے ساتھ یوں ہوں گے مانتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا چشم رحمت جوش میں ہے، محبوب جس کی 2 بیٹیاں ہوں، سرکار نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں یوں ہی ہوگا۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو اور اس نے ایسا کیا، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں یوں ہی ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس بھائی نے ایسا کیا اللہ اس کو بھی جنت کی ایسے ہی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ میرے یار تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں